جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انتظار حسین۔ جنگ کا معاملہ اب سیاسی مبصروں کے ہاتھوں سے نکل کر منجموں کے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے۔ سیاسی مبصروں نے لوگوں کو مایوس بھی تو بہت کیا ہے۔ کتنی بار انہوں نے جنگ کی تاریخوں کا تعین کیا اور کتنی بار مقررہ تاریخ آئی اور نکل گئی۔ یاروں کا اعتبار سیاسی مبصروں سے اٹھ گیا۔ اب وہ منجموں سے رجوع کر رہے ہیں اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ منجم بڑے وثوق سے جنگ کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ یاروں کیا بتائیں، ہم تو مہینوں سے اس دبدبہ میں ہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جس سے ملتے ہیں اسے اسی دبدبہ میں دیکھتے ہیں۔ اب تو یہ ایک مستقل سوال بن گیا ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دو آدمی جب ملتے ہیں تو پہلے السلام علیکم وعلیکم السلام ہوتی ہے، پھر مزاج پرسی، پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں صاحب جنگ ہوگی؟ کوئی قنوطی ہوا تو نفی میں سر ہلاتا ہے اور تلخ سے لہجے میں کہتا ہے کہ ارے صاحب کیسی جنگ، کوئی جنگ نہیں ہو رہی۔ کوئی رجائیت پسند ہوا تو کہتا ہے کہ جنگ ہوگی اور مقرر ہوگی، اور پھر وہ جنگ کا ایسا سہانا نقشہ کھینچتا ہے کہ ہم دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ کمبخت جنگ کہاں رستے میں رہ گئی، جلدی کیوں نہیں آتی۔ قنوطیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں ان کے بے صبرے پن نے قنوطی بنا دیا ہے۔ انہوں نے اپنے حساب اوقات مقرر کر لیے تھے کہ فلاں دن اور فلاں وقت تک بس جنگ ہونی چاہیے۔ جب وہ وقت گزر گیا تو انہوں نے اگلی کوئی تاریخ اپنے ذہن میں مقرر کی اور بے چینی سے اس تاریخ کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ بھی تاریخ گزر گئی تو اگلی کوئی تاریخ مقرر کی۔ تاریخیں ٹلتی چلی گئیں اور مزاج میں قنوطیت کا رنگ پیدا ہوتا چلا گیا۔ آج ایک قنوطیت پسند سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی۔ اس نے بڑے طنز بھرے انداز میں پوچھا کہ کیوں بھائی جنگ کرا رہے ہو؟ ہم نے مذہب سے انداز میں کہا کہ جنگ کا خطرہ تو نظر آتا ہے۔ قنوطی صاحب ہنسے اور بولے، آپ بہت بھولے بادشاہ ہیں، جنگ اس وقت بھلا کیسے ہو جائے گی؟ ہم نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں جناب، اس وقت جنگ میں کون سی بات مانے ہے؟ بولے کہ ادھر اندرا گاندھی دورے پر نکلی ہوئی ہیں اور ادھر شمیم آرا عمرہ کرنے جا رہی ہیں، جنگ کہاں سے ہو جائے گی؟ جنگ کے بارے میں کبھی یقین کامل، کبھی شک، کبھی خوشکن تصورات، کبھی اندیشہ ہائے دور دراز۔ یاروں کا کارواں عجب منزل میں بھٹک رہا ہے۔ غریبوں کو کبھی ایک رو ایک طرف بہا کر لے جاتی ہے، کبھی دوسری طرف بہا کر لے جاتی ہے۔ یک شور اٹھتا ہے کہ جنگ سر پر کھڑی ہے، اب ہوئی اور اب ہوئی۔ یہ شور گلی گلی محلے محلے پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جھرجھری سی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب یہ رو اٹھتی ہے تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جنگ بس تلی کھڑی ہے، مگر یہ روح جلدی ہی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچتی ہے، پھر دوسری ہوا چل پڑتی ہے۔ عاقل بین الاقوامی سیاست کی پوری شطرنج سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت جنگ کیسے ہو سکتی ہے، اور ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اس وقت جنگ کیسے ہو سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شہری دفاع والوں کا حال بھی ہمارا ہی سا ہے۔ جب جنگ کے خیال کی روح چڑھتی ہے تو یہ لوگ بھی جماہی لے کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی محلے میں رضاکار نکلتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خندقیں کھودیں گے۔ وہ سچ مچ خندق کھودنا شروع کرتے ہیں، مگر پھر مخالف روح چل پڑتی ہے اور رضاکار اپنے اپنے بیلچے سنبھال کر گھروں کو واپس ہو لیتے ہیں۔ صاحبوں، عجب بات ہے، جنگ کے خیال نے کیا دو رنگی پیدا کی ہے۔ سامان 100 برس کا جاری ہے اور پل کی خبر نہیں۔ غالب نے شعر تو بہت اچھا کہا تھا کہ تو اور آرائش خم کا کل، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز، مگر غالب کے تصور میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ کبھی کبھی میں اور تو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آرائش خم کا کل اور اندیشہ ہائے دور دراز دونوں عمل بیک وقت جاری رہتے ہیں۔ ہم یاروں کو جنگ کے سلسلے میں اندیشہ ہائے دور دراز میں کبھی غلطاں دیکھتے ہیں اور یکسوئی کے ساتھ آرائش خم کا کل میں بھی ہیجان دیکھتے ہیں۔ جنگ ایسی چیز تو نہیں جس کی تمنا کی جائے،
لیکن اگر جنگ کے امکانات واقعی پیدا ہو جائیں تو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کے لیے ایسی تیاری تو کی جائے کہ یہ مرحلہ آ جانے پر آدمی استقامت سے اس قیامت کا مقابلہ کر سکے۔ مگر بھائی، ہم تو اس شہر میں جنگ کی باتیں دیکھتے ہیں، باقی تو کوئی ایسے آثار نظر آتے نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہاں بھی لوگوں کو جنگ کی سنگین صورتحال کا احساس ہے۔ یہی حال ہمارے یاروں کا ہے، یہی حال محکمہ شہری دفاع کا ہے۔ تو ہمارا جی یاروں سے یہ بھی پوچھنے کو چاہتا ہے کہ بھائی، تم جنگ کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک قصوری سم لاہوری آج ہم سے کہہ رہے تھے کہ جنگ اب جلدی کرا دو۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی تمہیں اتنی عجلت کیوں ہے؟ بولے کہ گھر پر قصور سے آئے ہوئے مہمان بہت جمع ہو گئے ہیں۔ ایک دوست نے انہیں یقین دلایا کہ اب جنگ ضرور ہوگی اور نومبر کے تیسرے ہفتے میں ہوگی۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بولے کہ نجومیوں نے تاریخ مقرر کر دی ہے۔ ہم نے کہا ہم نجومیوں پر اعتبار نہیں کرتے۔ اس پر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، شبلی بھی کام پر بھی اعتبار نہیں کرتے؟ بتائیے کہ ہم اس پر کیا کہتے؟ چپ ہو گئے۔